السلام علیکم. آپ سب کیسے ہیں؟ میں آج بات کروں گا سوال کرنے پہ اور مکالمے پہ. ہمارا اکثر یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب تک آپ سوال نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے پاس اس کے جواب نہیں آتے. معاشرہ جو ترقی اور تنزلی کی طرف جاتا ہے اس کی بھی یہی چیز ہوتی ہیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں آپ کے پاس اگر سوال کرنے کی آزادی ہے تو آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں, کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ سوال نہیں کر سکتے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے میں مشکل ہوگی. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب بچہ ہوتا ہے, بچہ جو والدین سے سوال کرتا ہے اور والدین اس کے جواب دیں تو بچہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بااعتماد اور زیادہ کچھ سیکھنے لگ جاتا ہے. یہی حال اس کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی ادارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے, کسی اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر استاد اس کو آزادی دیتا ہے سوال کرنے کی تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھتا ہے. لیکن جب معاشرے میں یہ چیز مفقود ہو جائے, جب یہی بچہ معاشرے کا حصہ بنتا ہے, جب وہی بچہ اس ملک کا شہری بنتا ہے, اس وقت اگر ان چیزوں کو اس سے روک دیا جائے تو وہ بہت سی خرابیاں اس میں جنم لینے لگ جاتی ہیں. اب اداروں میں یہ کہا جاتا ہے, اداروں میں جو ملازم ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ادارے کے رولز کو فالو کریں, لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی موضوع پر بات کر سکیں, کسی بھی مسئلے کو ڈسکس کر سکیں, تاکہ سب کے سامنے وہ اپنی بات کو رکھ سکیں. ابھی جو مسئلے جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں مسئلے کھڑے ہی وہیں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ سوال کرنا پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. جب گھر میں بچے کو سوال کرنے کی آزادی نہیں ہوتی, جب اسٹوڈنٹ کو کلاس میں استاد سے سوال کرنے کی آزادی نہیں ہوگی, جب شہری کو ملک میں سوال کرنے کی آزادی نہیں ہوگی, جب ایک ملازم کو اپنے ادارے میں سوال کرنے کی آزادی نہیں ہوگی, وہ سارا سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. گھر نہیں رہے گا, اسکول نہیں رہے گا, معاشرہ نہیں رہے گا. جو بھی دور چل رہا ہے اس کو یہ تو کہنا جاتا ہے کہ یہ ایک جمہوریت کا دور ہے. لیکن جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو آزادی ہوتی ہے وہ اپنا مطمع نظر یا اپنے خیالات کا کھول کر اظہار کر سکے. لیکن اسی چیز کو اگر دیکھا جائے تو کیا معاشرے میں یہ آزادی حاصل ہوتی ہے؟ اس کو ہر بار یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے, دھرنا دینا پڑتا ہے, تب جا کے وہ کوئی بات مانی جاتی ہے. جب بھی کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے تو حکومت کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے, لیکن مسئلہ وہی بنتا ہے کہ حکومت کو ان چیزوں کو سننا نہیں چاہتی ہوتی. ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت میں فرق یہی بھی آتا ہے کہ جمہوریت میں ایک کھلا بان ہوتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ میں زبان کو پابند کر دیا جاتا ہے. جب آپ کسی جگہ پہ مکالمے پہ پابندی لگا دیں گے, آپ چاہے کسی ملک میں ہوں چاہے ایک بین الاقوامی دنیا میں ہوں, آپ کے لیے مسئلے کریٹ ہوں گے. ابھی اگر دنیا کے کوئی ملک ہیں ان کے اگر کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے, لڑائی جھگڑا ہے, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ فوجیں کھڑی ہیں, اب اور اگر وہ مکالمہ کریں گے, ڈائلاگ کریں گے تو اس میں بہت سی بحثیاں آ سکتی ہیں. ابھی یہ دیکھیں کہ شمالی کوریا اور امریکہ میں بہت زیادہ مسائل تھے, لیکن پھر بھی شمالی کوریا اور امریکہ کے صدور نے آپس میں بات چیت کی, آپس میں مکالمہ کیا. اسی طرح بھی حالات جو چل رہے ہیں انڈیا اور چائنا کے, وہاں پہ بھی آخر میں بات یہی چل رہی ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کو لڑائی جھگڑے کے بجائے بات چیت سے, مکالمے سے ختم کیا جائے. وہی چیزیں جو ہیں ایک ملک میں آ جاتی ہیں. اگر جو ہے ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے, جمہوریت میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ جمہوریت کھلا بند ہوتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ میں بندے کو پابند کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر جمہوریت میں بھی وہی مسائل کریٹ ہوں کہ وہ بندہ جو شہری ہے جس نے ووٹ دے کے حکومت بنائی ہوتی ہے, اگر اس کو پابند کر دیا جائے کہ وہ کسی مسئلے پر اپنا
کھول کر اظہار خیال نہ کر سکیں تو پھر جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اگر یہ بات جو ہے یہ ہم ٹائم لگتا ہے، ہمارے ملک کو 72 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے، لیکن ہمارے پاس جو حکومتیں آئی ہیں وہ ہمیں وہ چیز نہیں دے سکی جس چیز کی ضرورت تھی۔ آج ہم مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، مغرب کی مثالیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ مغرب میں یہی چیز، یہی کھلا پن موجود ہے۔ آپ کسی کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، حکومت کے اداروں کے بارے میں، اپنے اس کے آئین کے بارے میں، ان کے مختلف جو کام چل رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی چیزیں اگر ترقی پذیر ملکوں میں آیا جائے تو یہی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام جو شروع ہوا تھا، اسلام میں یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ اسلام کی ابتدا کو دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، ممبر میں تقریر کر رہے ہیں اور ان سے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ، آپ کا جسم بڑا ہے، آپ کا قد بڑا ہے، آپ نے 2 چادریں لے رکھی ہیں اور یہ چادر ہر بندے کو ایک ملی تھی۔ تو انہوں نے اس کا بھی جواب دیا تھا، ہمارے جو سسٹم چلتے رہے ہیں، جو حکمران آتے رہے ہیں، جب تک یہ چیز چلتی رہی ہے ایک امن، سکون اور خوشحالی چلتی رہی ہے، لیکن جب یہ چیز بند ہو گئی ہے تو پھر امن اور خوشحالی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا دھیان دیں، گھروں میں بچوں کو سوال کرنے کی اجازت دیں، اسکولوں میں استادوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سوال کرنے کی اجازت دیں، اور ملک کے شہریوں کو یہ آزادی ہو کہ وہ کوئی بھی سوال کر سکیں، کوئی مکالمہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔